ہربل ایپیسوڈ 101۔ تمہارا خیال ہے یہ گفتگو شائع ہونے سے وہ ڈر جائے گا؟ علیزے نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ ڈر جائے گا؟ وہ ڈر گیا ہے، ورنہ مجھے فون کبھی نہ کرتا، سالیہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور وہ بھی یہاں آفس میں۔ علیزے نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ سالیہ سے کہے کہ عمر جہانگیر ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر خوفزدہ ہونے والا شخص نہیں ہے۔ اس کی پشت پر موجود لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ایسے چھوٹے موٹے سکینڈلز پر پریشان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایسے سکینڈلز اس کے کریئر پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ سالیہ، تم آخر عمر جہانگیر کے بارے میں بار بار آرٹیکلز کیوں لکھ رہی ہو؟ علیزے نے کچھ دیر بعد کہا۔ سالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں اس کے بارے میں کیوں لکھ رہی ہوں؟ سالیہ کو جیسے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں اس کے بارے میں کیوں لکھ رہی ہوں؟ علیزے اس کی بات کے جواب میں کچھ دیر کچھ نہیں بول سکی۔ میں چاہتی ہوں عمر جہانگیر کو اس کے کرتوتوں کی سزا ملے۔ وہ اسی طرح بغیر لحاظ کیے بول رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں اس کی فیملی رسوا ہو۔ وہ بغیر رکے بولتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو ان کے اصلی چہروں کی شناخت ہو سکے۔ سالیہ کے لہجے میں نفرت جھلک رہی تھی۔ علیزے پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ کچھ دیر کے بعد اس نے بڑے پرسکون انداز میں سالیہ سے کہا۔ اگر عمر جہانگیر نے تمہارے انکل کے بیٹے کو نہ مارا ہوتا تو کیا پھر بھی تم اس کے خلاف اسی طرح لکھتی؟ سالیہ بے حس و حرکت ہو گئی۔ علیزے اس کے چہرے پر نظریں جمائے جواب کی منتظر رہی۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر عمر جہانگیر سے تمہاری ذاتی پرخش نہ ہوتی تو کیا تم پھر بھی اس کے بارے میں اسی طرح آرٹیکلز پر آرٹیکلز لکھتی؟ علیزے کا لہجہ اب بھی بہت پرسکون تھا۔ مجھے تمہارے سوال پر حیرت ہو رہی ہے علیزے۔ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں صرف ذاتی دشمنی کی وجہ سے عمر جہانگیر کے خلاف لکھ رہی ہوں؟ سالیہ کے چہرے پر اب ناراضی جھلک رہی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ علیزے نے کچھ بے نیازی برتتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سالیہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے؟ علیزے نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میرا خیال تھا تم صرف اس ذاتی چلکلش کی وجہ سے اس کے خلاف لکھ رہی ہو۔ یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ تم نے خود مجھے اپنے انکل، ان کے بیٹے اور دوستوں کا واقعہ سنایا تھا۔ اب وہ واقعہ سننے کے بعد میں اور کس نتیجے پر پہنچ سکتی تھی؟ میں نے تمہیں وہ واقعہ اس لیے نہیں سنایا تھا کہ تم یہ سمجھ لو کہ میں صرف اپنی دشمنی کی خاطر اس شخص کو بدنام کر رہی ہوں۔ اس کے خلاف جو بھی میں لکھ رہی ہوں وہ… علیزے نے سالیہ کی بات کاٹ دی۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ اس کے بارے میں تم جو کچھ بھی لکھ رہی ہو وہ سب سچ ہے۔ 100% نہ صحیح، 90% ہی صحیح۔ تم اس کے خلاف سچ شائع کر رہی ہو، مگر کیوں؟ ایسے سچ تو ہر بیوروکریٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر عمر جہانگیر ہی کیوں؟ تم کسی اور کے بارے میں بھی تو لکھو۔ میں نے رضی محمود کا بھی ذکر کیا ہے اپنے پہلے آرٹیکل میں، کیا تم اسے بھول گئی؟ سالیہ نے اسے یاد دلایا۔ صرف ایک آرٹیکل میں، باقیوں میں کیوں نہیں؟ کیا رضی نے اور کوئی غلط کام نہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولتی گئی۔ تم اس کی حمایت کیوں کر رہی ہو؟ حمایت نہیں کر رہی ہوں، میں بھی تمہاری طرح سچ ہی بول رہی ہوں، وہی جو محسوس کر رہی ہوں۔ اگر بات بیوروکریٹس اور بیوروکریسی کی ہی کرنی ہے تو پھر سب کی کرنی چاہیے۔ ہر برائی کو سامنے لانا چاہیے، ہر برے شخص پر تنقید کرنی چاہیے۔ وہ پرسکون لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی عمر جہانگیر کی وکالت کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری نیت پر کوئی شبہ نہیں ہے، تم یقیناً بیوروکریسی کی برائیوں کے خلاف ہی لکھنا چاہ رہی ہوگی، اس کرپٹ سسٹم اور اسے چلانے والوں کو ہی بے نقاب کرنا چاہتی ہوگی، تو پھر باقیوں کے بارے میں بھی لکھو۔ علیزے نے اپنے سامنے پڑا ہوا اخبار اس کی طرف میز پر کھسکا دیا۔ یہ خبر پڑھو، ایک غریب پھل فروش کو چند پولیس والوں نے پکوڑے تلنے والے کی کڑاہی میں پھینک کر جلا دیا۔
پھل فروش نے ہاسپٹل میں اپنے نزی بیان میں بتایا ہے کہ پولیس والے اس سے پھل لینے کے بعد قیمت دیے بغیر جا رہے تھے۔ جب اس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا اور پاس موجود تیل سے بھری کڑاہی میں دھکیل دیا۔ وہ بغیر رک کے کہہ رہی تھی، کل اس پھل فروش کی موت ہو گئی اور پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ وہ پھل فروش ہیروئن کا کاروبار کرتا تھا اور اس دن وہ تفتیش کے لیے اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس کی تلاشی لینے پر اس کے پاس سے بڑی مقدار میں ہیروئن اور چرس برآمد کر لی۔ پھل فروش نے گرفتاری اور اس الزام سے بچنے کے لیے خودکشی کی کوشش کی اور کڑاہی میں گر گیا۔ پولیس نے اس کے خلاف منشیات فروشی اور خودکشی کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کوئی عقل کا اندھا بھی اس خبر اور واقعے میں موجود جھوٹ اور سچ کو جان سکتا ہے۔ کیا اس پھل فروش کے قاتل کے الزام میں پورے اسٹیشن کے عملے پر مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کے خلاف نہیں لکھا جانا چاہیے؟ جو سب آنکھیں بند کیے سو رہے ہیں، اس بارے میں بھی لکھو، اس ایس پی اور ایس ایچ او کے بارے میں بھی۔ صالحہ پرویز کو آرٹیکلز لکھنے چاہیے تاکہ اس شخص کے لواحقین کو بھی ویسا ہی انصاف مل سکے جیسا انصاف تم اپنے انکلز کے بیٹے کے لیے چاہتی ہو۔ مگر علیزہ ایک لمحے کے لیے رکی، مگر اس پھل فروش کی کسی بھتیجی کا نام صالحہ پرویز تو نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں آرٹیکلز لکھے یا انصاف مانگنے کی جرت کرے؟ تیسری دنیا کے تیسرے درجے کا شہری۔ علیزہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ صالحہ کا لہجہ اس بار بدلا ہوا تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں صالحہ کہ تم اور میں قلم کی جس حرمت کی بات کرتے ہیں وہ صرف اب ایک کتابی بات ہے۔ ہم سچ لکھتے ہیں جب اس میں ہمارا اپنا مفاد وابستہ ہو۔ ہم جھوٹ کو بے نقاب تب کرتے ہیں جب ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہونے کی توقع ہو۔ تم غلط کہہ رہی ہو علیزہ۔ نہیں، میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں۔ ہم لوگ دوسروں میں جس پروفیشنز کے نہ ہونے کا رونا روتے رہتے ہیں وہ ہم میں بھی نہیں ہے۔ علیزہ اسی طرح ٹھنڈے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، کتنے جرنلسٹ واقعی پروفیشنلز ہیں، تم انہیں انگلیوں کی پوروں پر گن سکتی ہو، اور کم سے کم میں تمہیں پروفیشنل جرنلسٹم میں نہیں گردان کر سکتی، چاہے تم اس بات کو کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھو۔ علیزہ نے صاف گوئی سے کہا۔ صالحہ کچھ نہیں بول سکی۔ متوفن نظام کی پیداوار ہیں اور اسی میں رہ رہے ہیں۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم سب کو اپنا گریبان اور دامن دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کپڑوں پر دھبے لے کر دوسروں کے داغ دکھانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور تم یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ علیزہ خاموش ہو گئی۔ میں پروفیشنل نہیں ہوں، تم پروفیشنل ہو؟ علیزہ نے سر اٹھا کر صالحہ کو دیکھا۔ وہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ بقول تمہارے، میں عمر جہانگیر سے ذاتی پرخش رکھتی ہوں، اس لیے اس کے خلاف لکھ رہی ہوں، اور تمہارے نزدیک یہ پروفیشنلزم نہیں ہے؟ صالحہ نے استحاضی انداز میں کہا۔ تو کیا یہ پروفیشنلزم ہے کہ تم عمر جہانگیر کو بچانے کی صرف اس لیے کوشش کر رہی ہو کیونکہ اس سے تمہاری رشتہ داری ہے؟ صالحہ نے بڑے چبھتے ہوئے انداز میں جیسے انکشاف کیا۔ علیزہ چونکے بغیر مسکرائی۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ تم میرے اور عمر جہانگیر کے رشتے کے بارے میں جانتی ہوں۔ ہاں، میں اب تک حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس رشتے کے بارے میں نہ جانتی ہو، جبکہ تمہارا انفارمر زین العابدین ہے اور وہ لوگوں کے خاندانوں کو کھنگال ڈالنے کا ماہر ہے۔ علیزہ جیسے محظوظ ہو رہی تھی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بھی پروفیشنلزم نہیں ہے، اور میں نے اپنے آپ کو پروفیشنل گردانا نہیں کیا، مگر تمہارا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ میں عمر جہانگیر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہی۔ اس کی آواز اب بھی اسی طرح پرسکون تھی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ صرف ہتک امیز مہم ایک عمر جہانگیر کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ صرف اس کے خلاف ہی یہ کیوں چلائی جا رہی ہے؟ گھڑے مردے ہی اکھاڑنے ہیں تو سب کے اکھاڑے جائیں، اور پھر اس وقت تو مجھے ان لوگوں کے فہرست میں شامل نہیں پاؤ گی جو کسی کو بچانے کے لیے بولے یا لکھیں گے۔ تم چاہتی ہو کسی کو سزا نہیں ملی
تو تمہارے کزن کو بھی نہ ملے، سالیہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مگر میں کہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہونی چاہیے۔ عمر جہانگیر صحیح، اس کو سزا ملے تو شاید کسی دوسرے کو عبرت ہو، سالیہ نے سر بحری سے کہا۔ ان ساری پریکٹس کا آغاز عمر نے نہیں کیا تھا؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے یہ سب شروع کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو عمر کا دفاع کرنے پر مجبور پا رہی تھی۔ تم صرف یہ چاہتی ہو کہ عمر کو کچھ نہ ہو تاکہ تمہاری فیملی کے بارے میں کچھ بھی اخبار میں نہ آئے، سالیہ نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں چاہتی ہوں سب کی فیملیز کے بارے میں لکھا جائے، سچ سچ سب کچھ، میری، تمہاری، سب کی فیملی کے بارے میں، کیونکہ میں اپنی فیملی کے بارے میں رشک یا فخر جیسے کسی جذبے میں مبتلا نہیں ہوں، علیزے نے اس کے طرز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سالیہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی۔ میری فیملی نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے بارے میں اخباروں میں کچھ شائع ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، جبکہ تمہاری فیملی کے بھی بہت سے لوگ بیوروکریسی میں اور جوڈیشلز میں ہیں۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ وہ بالکل پاک باز ہے؟ کوئی بری بات انہیں چھو کر نہیں گزری، کوئی کرپشن، کوئی سکینڈل ان کے دامن پر کہیں کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے۔ کیا کوئی اس بات پہ یقین کرے گا سالیہ؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری طرح آخر تم بھی یہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ تمہاری فیملی کے افراد سے بھی بہت سی غلطیاں ہوتی رہی ہوں گی، بلکہ اب بھی ہو رہی ہوں گی؟ میں ایسی کوئی بات تسلیم نہیں کر سکتی۔ اگر تمہاری فیملی کے بارے میں الزامات سامنے آ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سب کی فیملیز کو ہی اسی فہرست میں لا کر کھڑا کرو۔ کم سے کم میں اپنی فیملی کو اس فہرست میں شامل نہیں کر سکتی جہاں تمہاری فیملی کا نام درج ہے، سالیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے سرد بحری سے کہا۔ تم مجھ پر متسب ہونے کے الزامات لگا لو یا پھر مجھے ان پروفیشنل ہونے کے تانے دے لو، مگر اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں عمر جہانگیر کے بارے میں جو کچھ لکھ رہی ہوں وہ سچ ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا دی جائے، سالیہ نے اسی رفتار سے بولتے ہوئے کہا۔ اب تم اسے ہمدردی کا نام دو یا رشتہ داری کا، بہرحال میں چاہتی ہوں کہ میرے کزن کے ساتھ ہونے والی بے انصافی کا ازالہ کیا جائے گا۔ تو پھر یہ قلم سے ہونے والا کوئی جہاد تو نہیں ہے جس کے بارے میں تم اور میں بلند و بانگ دعوے کرتے پھرتے ہیں؟ یہ صرف اپنے اپنے مفاد کی جنگ ہے۔ کیوں میں غلط کہہ رہی ہوں؟ علیزے اب بھی اسی طرح پرسکون تھی۔ اپنے لیے انصاف طلب کرنا مفاد پرستی کیسے ہو گیا؟ سالیہ نے اس کی بات پر چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ صرف اپنے لیے انصاف طلب کرنا مفاد پرستی ہی ہے، اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اسے مفاد پرستی کا نام دے لو۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ عمر جہانگیر کو سزا ملے، کیونکہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر میری اس خواہش کی وجہ سے اپنی فیملی کے ساتھ اس کی طرف سے کی جانے والی کوئی زیادتی ہے تو بھی میں حق پر ہوں، سالیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، اور اگر یہی بات عمر جہانگیر کہے یا پھر رضی محمود تو؟ سالیہ چند لمحوں تک کچھ نہیں کہہ سکی۔ اگر وہ بھی یہی کہیں کہ انہوں نے بھی اسی خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا جس خود غرضی کا مظاہرہ ہم سب اپنی اپنے استطاعت میں کرتے رہتے ہیں، تو تم ایک غلط، علیزے نے اس کی ناراضی سے کھینچ جانے والی بات کو کاٹ دیا۔ چاری رک جائے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔